آصف زرداری یا محمود اچکزئی کون بنے گا صدر پاکستان؟ فیصلہ آج۔ آصف علی زرداری حکمران اتحاد کے امیدوار۔ سنی اتحاد کونسل نے محمود اچکزئی کو نامزد کیا۔ سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ووٹنگ ہوگی۔ ایوان زیریں اور ایوان بالا کے ہر رکن کا ایک ووٹ ہوگا۔ بلوچستان اسمبلی کے ہر رکن کا بھی ایک ووٹ شمار ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کا ایک صدارتی ووٹ 5.7 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں 2.6، کے پی میں 2.2 ارکان کا ایک ووٹ ہوگا۔ پولنگ کا عمل صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ صدر مملکت کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا۔ نو منتخب صدر سے چیف جسٹس سپریم کورٹ حلف لیں گے۔ ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، 600 اہلکار تعینات۔ حکمران اتحاد آصف علی زرداری کو دوسری بار صدر بنانے کے لیے متحرک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے اشاعیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کی شرکت۔ اتحادی جماعتوں کے قائدین، سینیٹرز اور منتخب اراکین بھی شریک ہوئے۔ آصف علی زرداری کی بھرپور حمایت کا اظہار۔ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پارلیمانی پارٹیوں کے اعزاز میں اشاعیہ۔ نیشنل پارٹی کا بھی آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان۔ سنی اتحاد کونسل کے نامزد صدارتی امیدوار محمود اچکزئی کا بھی ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں اشاعیہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، قومی اسمبلی میں نامزد قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی شرکت۔ سنی اتحاد کونسل اور پشتونخوا میپ کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ شرکا نے محمود خان اچکزئی کو حمایت کا یقین دلایا۔ صدارتی انتخاب میں جمعیت علماء اسلام فے کا غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو نے آصف علی زرداری کے لیے نون لیگ سے ووٹ مانگ لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے۔ ایک مخصوص سیاسی جماعت نے نفرت کو فروغ دیا۔ نفرت تقسیم کے ماحول کو دفن کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بلاول بھٹو ووٹ نہ بھی مانگنے آتے ہم ووٹ دیتے۔ بلاول نے ایک جماعت کو کارٹون صحیح کہا تھا۔ دوسری سیریز جماعتوں کو ملکی مسائل کا احساس ہے۔ ہم سب کا مشترکہ ایجنڈا ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج۔ شور شرابے میں مخصوص نشستوں پر منتخب 4 اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے کہا مخصوص نشستوں پر ارکان سے حلف لینا غیر آئینی اور توہین عدالت ہے۔ جب تک ہمارے 180 ممبران اسمبلی نہیں آتے احتجاج کرتے رہیں گے۔ بیرسٹر گوہر بولے حکم امتناع ختم ہونے سے پہلے حلف لینا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا عدالت اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں ملا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں تک محدود ہے۔ اس کا وفاق اور دیگر صوبوں پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اٹارنی جنرل کی عمر ایوب کے بیان پر وضاحت۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس۔ مخصوص نشستوں پر اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ اپوزیشن اراکین کا شور شرابہ۔ اپوزیشن اراکین کا اسپیکر ڈائس کا بھی گھیراؤ۔ شدید نعرے بازی۔ پنجاب اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کی رہائی کی قرارداد جمع۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب بھی برس پڑے۔ بولے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت رہنماؤں اور کارکنان کو کس جرم میں حراست میں لیا گیا۔ جمہوریت میں پرامن احتجاج حق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان کی خاطر سب کو مل بیٹھنے کی دعوت۔ بولے قرضوں سے نکلنا ہوگا۔ ٹیکس چور مافیا پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ فائدہ عام آدمی کو ہوگا۔ ہم نے دن رات محنت کرنی ہے۔ ذاتیات سے ہٹ کر پسند ناپسند کو دفن کرنا ہوگا۔ پاکستان کی خاطر مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا۔ صرف پی ٹی آئی کا ہر سال نقصان 8.5 ارب روپے ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا بڑا فیصلہ۔ دونوں جماعتوں کا نگران حکومت کا تصور ختم کرنے پر اتفاق۔ مدت پوری کرنے والی حکومت کا سربراہ ہی نئے عام انتخابات تک ذمہ داریاں انجام دے گا۔ انتخابی اصلاحات کے لیے قانون کا مسودہ تیار کیا جائے گا۔ دونوں جماعتیں مجوزہ اصلاحات پر دیگر جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیں گی۔
हुकूमती इत्तेहाद का मोहसिन नकवी को सेनेटर के उम्मीदवार के लिए नामजद करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी को विफाक में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। मोहसिन नकवी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी जमातों से भी हिमायत के लिए राबता करेंगे। चेयरमैन PCB का ओहदा बरकरार रखेंगे। आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं की जा सकती। इस्लामी तालीमात का गलत मफहूम लेते हुए ख्वातीन को तालीम से महरूम रखा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा का जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं। कुरान और शरीयत में ख्वातीन को खुसूसी अहमियत दी गई है। ख्वातीन की तरक्की माशरे की तरक्की है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, अदलिया में ख्वातीन की तादाद 50% होनी चाहिए। मुल्क भर में इंसाफ की फराहमी के लिए 20,000 जजेस होने चाहिए। माहाना और समाही फ्यूल एडजस्टमेंट से मुतालिक अहम पेशरफ्त। नेपरा को 20 समातें दोबारा करने के अहकामात। 3 साल में माहाना और समाही एडजस्टमेंट्स के तहत की गई समातें दोबारा की जाएं। फैसला नेपरा अपीलेट ट्राइब्यूनल की जानिब से अहकामात के बाद किया। नेपरा 14 मार्च को समाप्त करेगी। पाकिस्तान में गाड़ियां मजीद महंगी होने का इम्कान। FBR ने मुकामी सतह पर तैयार गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क में तैयार 1400 सीसी या जायद इंजन वाली गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स लिया जाएगा। इजाफी सेल्स टैक्स 40 लाख या जायद कीमत वाली गाड़ियों पर भी आयद होगा। मुकामी तौर पर तैयार डबल कैबिन 4 व्हील पिकअप भी इजाफी सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। कौन होगा सदर की कुर्सी पर बुराजमान? आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला। आसिफ अली जरदारी हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकजई को नामजद किया है। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में वोटिंग 10 बजे शुरू होगी। कौमी असम्बली का हॉल इलेक्शन कमीशन के हवाले पोलिंग का सामान भी पहुंचा दिया। कौन होगा सदर की कुर्सी पर बुराजमान, आसिफ अली जरदारी या महमूद खान? फैसला होगा आज। ऐवान सदर का नया मुकीम कौन होगा? मुल्क का नया सदर कौन होगा? आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई? आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल हैं। कौमी असम्बली, चारों सूबाई असम्बलियों और ऐवान बाला के अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदारती इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली का हॉल इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया गया है। इंतखाबी अमला और सामान ऐवान ज़ेरी में पहुंचा दिया गया। कौमी असम्बली हॉल सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन की पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली।